میں ایک گاؤں میں ڈاکٹر بن کر نہیں جا سکتی۔ او نہیں، سدرا نے اپنی تقریر کا لیٹر میز پر پٹک دیا۔ اتنی محنت سے تم ڈاکٹر بنی ہو۔ سدرا کی امی شیری بیگم منہ بسور کر بولی، سرکاری ملازمت کے انٹرویو اور ٹیسٹ بھی پاس کیے، لیکن محکمے نے تمہیں ڈاکٹر بنایا بھی تو کہاں کا، ایک گاؤں کے معمولی ہسپتال کا۔ سدرا کے ابو بولے، ٹھیک ہے سدرا، تم وہاں مت جاؤ، میں تمہیں شہر کے کسی بڑے ہسپتال میں ملازمت دلوا دوں گا۔ گاؤں کے دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک، شیری بیگم نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا۔ تم شہر کی پلی بڑی ہو، شہر کا آرام و آسائش دیکھا ہے، آسودہ زندگی گزاری ہے، تم گاؤں کے سخت اور سہولتوں سے عاری زندگی کیسے گزار سکتی ہو؟ اس تمام گفتگو کے دوران سدرا کے دادا بالکل خاموش بیٹھے تھے، ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے، گمسم، جیسے کسی دوسری دنیا میں کھو گئے ہوں۔ ابا جی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ احمد خان نے پوچھا۔ سدرا گاؤں ضرور جائے گی۔ دادا کی بات پر سب چونک گئے۔ دادا جی، سدرا اٹھ کر دادا کے پاس آئی۔ آپ جانتے ہیں میں نے کبھی گاؤں میں ایک دن بھی نہیں گزارا۔ بھلا میں وہاں جا کر کیسے رہ سکتی ہوں؟ گاؤں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے بیٹی، دادا بولے۔ دادا جی، آپ فکر نہ کریں، میں نہیں جاؤں گی اور کوئی اور لڑکی وہاں چلی جائے گی۔ نوکری کی ضرورت مند لڑکیاں مجبوراً گاؤں چلی جاتی ہیں، مگر اس گاؤں کو تمہاری ضرورت ہے، سدرا، صرف تمہاری۔ تمہیں وہاں مجبور نہیں، خوشی سے جانا ہوگا۔ مجبوراً جانے والی لڑکیاں جلد وہاں سے تبادلہ کرا لیتی ہیں۔ لیں اور سنیں، یہ ابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیری بیگم سدرا کے والد سے مخاطب ہوئی۔ ایک تو ابا جی سدرا کو گاؤں میں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سدرا وہاں سے تبادلہ کرا کر شہر بھی نہ آئے۔ شیری بیگم کے لہجے میں عجب سی پریشانی تھی۔ آپ سدرا کو مجبور مت کریں ابا جی، احمد خان بولے۔ اب بچے اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سدرا خود فیصلہ کرے گی، اور جو بھی فیصلہ کرے گی وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر دادا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ احمد خان اور شیری بیگم ایک دوسرے کو پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہرے پر پریشانی کے علاوہ کوئی اور تاثر نہ تھا، آنکھوں میں ایک انہونا خوف بھی۔ سدرا اس تاثر کو سمجھ نہ سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کا اندھیرا ہولے ہولے اجالے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ سدرا کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ لگے سنبل کے درخت پر بیٹھا اکیلا پرندہ نہ جانے کہاں سے اڑ کر آیا تھا، شاید رستہ بھول گیا تھا۔ رات کی خاموشی اور تنہائی میں اس پرندے کی سیٹیوں جیسی آواز میں درد بھرا گیت سمویا تھا۔ دادا جی ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اندر آئے۔ سدرا کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ بولے، لو بیٹا دودھ پی لو۔ اس نے گلاس پکڑ لیا۔ شکریہ دادا جی، آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تم ابھی تک پڑھ رہی ہو؟ دادا جی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جی دادا جی، وہ بولی، نیند نہیں آ رہی تھی، پڑھائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے مجھ سے، بس اس پرندے کی آواز سن رہی ہوں جو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہاں بیٹا، لگتا ہے اپنی ڈار سے بچھڑ گیا ہے۔ جو پرندے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاتے ہیں وہ سو نہیں سکتے، اسی طرح درد بھری صدائیں دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں۔ دادا جی، کیا یہ پرندہ اپنوں سے نہیں مل پائے گا؟ یوں ہی پکارتا رہے گا؟ نہیں بیٹا، کسی وقت اس کی پکار ان تک پہنچ جائے گی، وہ بھی اسے پانے کے لیے بے تاب ہوں گے، وہ اسے لینے آ جائیں گے۔ دادا کچھ توفق کے بعد بولے، اس پرندے کی طرح کبھی انسان بھی اپنوں سے جدا ہو جاتا ہے، اپنی دھرتی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور پھر دھرتی کی خوشبو اسے صدا دیتی ہے، اسے پکارتی ہے۔ اس زمین کے ہر ذرے کو اپنے باسی پر حق ہوتا ہے۔ اس دھرتی کا باسی لوٹ کر آ جائے تو اس دھرتی پر بن موسم کے بہار آ جاتی ہے۔ کیا واقعی؟ سدرا نے پلکیں جھپکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، دادا جی نے جواب دیا۔ تم نے کبھی گاؤں کی بہاریں دیکھی ہیں؟ سرسوں کے پیلے پھولوں کا رقص نہیں دیکھا؟ وہاں برستی بارش کی ترنگ نہیں سنی؟ مجھے یقین ہے کہ تم جاؤ گی تو موسم اپنے سارے رنگ اوڑھے تمہارا استقبال کرے گا۔ تمہیں ایک دن کے لیے گاؤں کا مہمان ضرور بننا چاہیے۔ ہم کس کے پاس جائیں گے دادا جی؟ وہاں کون ہے ہمارا؟ بابا نور دین کے پاس، دادا نے کہا۔
اچھا وہ بابا، سدرا کچھ سوچتے ہوئے بولی، جو کبھی کبھی گاؤں سے آتے ہیں مجھے بہت پیار کرتے ہیں، میرے لیے گڑ، دیسی گھی، مکھن، ساگ اور نہ جانے کیا کیا لاتے ہیں۔ ہاں وہی بابا، تم نے کہا تھا نا ایک دن کے لیے بھی گاؤں نہیں گئی تو تمہیں میرے ساتھ ایک دن بابا نور دین کے گاؤں میں گزارنا ہوگا۔ بیٹا تمہیں جاننا چاہیے کہ گاؤں کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا دادا جی، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، کل ہی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن وعدہ کریں کہ مجھے دوبارہ کسی بھی گاؤں میں ملازمت کرنے کا نہیں کہیں گے، کریں وعدہ۔ سدرا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے دادا نے ہنس کر تھام لیا۔ اگلی صبح سدرا نے اپنے امی ابو کو بتایا کہ وہ دادا کے ساتھ ایک دن کے لیے بابا نور دین کے گاؤں جا رہی ہے، تو شیری بیگم سخت پریشان ہوگی اور چیخ اٹھی، ہرگز نہیں، تم ایک دن کے لیے بھی نہیں جاؤ گی۔ ابا جی نے نہ جانے تمہیں کیا پٹی پڑھا دی کہ تم اس گندے گاؤں جانے کے لیے تیار ہو گئی ہو، جہاں راستے میں جانوروں کا گوبر پڑا ہوتا ہے، جہاں ہاک اڑتی ہے اور ہر جگہ مکھیاں بن بناتی ہیں، نہ صاف پانی نہ اچھا کھانا۔ توبہ توبہ، وہاں کوئی زندگی ہے؟ پھر وہ شوہر سے مخاطب ہوئی، آپ سمجھائیں خان صاحب اپنی بیٹی کو۔ احمد خان بھی بڑے آزردہ لگ رہے تھے، بولے بیگم جانے دو، یہ جب وہاں کی تکلیف دہ زندگی دیکھے گی تو ایک دن بھی نہ رہ پائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے صبح کا بولا شام کو گھر آ جاتا ہے، اسی طرح سدرا بھی شام کو واپس آ جائے گی۔ گاؤں جانے والی کچی دھول اڑاتی سڑک پر گاڑی رواں دواں تھی۔ سڑک کے دونوں جانب میرے بڑے کھیت تھے، درمیان میں ایک نہر بہہ رہی تھی جس کے کناروں پر شبنم کے درخت سر اٹھائے آسمان کو تک رہے تھے۔ نہر میں بچے نہا رہے تھے، ایک جگہ ٹیوب ویل لگا تھا جہاں سے عورتیں گڑے بھر رہی تھیں، ایک جگہ کسان زمین پر ہل چلا رہے تھے، دور دور تک سبز گھاس لہرا رہی تھی، یہاں مویشی گھاس چر رہے تھے۔ جب گاڑی وہاں سے گزری تو مویشی چرنا چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ سدرا کو دلچسپ تو لگ رہا تھا، لیکن ایسی زندگی میں اس کے لیے ذرہ بر بھی کشش نہ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی ابو صحیح کہہ رہے تھے، میں شام کو ہی واپس گھر آ جاؤں گی۔ گاڑی دائیں جانب چھوٹی سڑک پر مڑی تو سدرا کی نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر اسی گاؤں کا نام لکھا تھا جہاں کی تقرری کا خط سدرا کو ملا تھا۔ وہ سیٹ پر اچھل پڑی، یہ کیا دادا جی، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ مجھے آگے نہیں جانا، گاڑی واپس موڑیں۔ سدرا روحانسی ہو گئی، آپ نے تو کہا تھا بابا نور دین کے پاس، یہی نور دین کا گاؤں ہے بیٹی، لیکن مجھے نہیں جانا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی، اب میں سمجھی، آپ زبردستی یہاں کے ہسپتال میں مجھے ملازمت کرائیں گے۔ دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور ایک دن یہاں رہنا ہوگا۔ سدرا خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دور جا کر دادا نے اچانک قبرستان کے قریب گاڑی روک دی۔ اترو بیٹی، دادا بولے۔ یہ ہم کہاں آ گئے دادا؟ یہ اس گاؤں کا قبرستان ہے بیٹی۔ عجیب بات ہے دادا جی، آپ مجھے بابا نور دین کے پاس لے جانے کی بجائے یہاں قبرستان لے آئے ہیں۔ ہاں بیٹی، پہلے یہاں آنا ضروری تھا۔ اترو، ہمیں یہاں فاتحہ پڑھنی ہے۔ سدرا گاڑی سے اتر کر دادا جی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ دادا جی ایک کچی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فاتحہ پڑھنے لگے۔ سدرا نے بھی فاتحہ پڑھی۔ وہ قبر کس کی ہے دادا جی؟ یہ ایک عورت کی قبر ہے جو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ بچی کے پیدائش پر اس کی حالت بگڑ گئی، بچی تو بچ گئی، لیکن گاؤں میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہ تھی جو اس کا صحیح طرح سے علاج کرتی۔ جب گھر کے مرد اسے چارپائی پر ڈال کر شہر کے ہسپتال لے جا رہے تھے تو وہ راستے میں دم توڑ گئی۔ اوہ، بہت دکھ ہوا۔ سدرا کا دل بھر آیا اور وہ بچی اسے شہر میں رہنے والے رشتہ دار کے ایک بے اولاد چچا نے گود لے لیا، اسے بہت پیار سے پالا پوسا، پڑھایا، ایک مقام تک پہنچایا۔ اچھا تو کیا آپ اس بچی کو جانتے ہیں؟ سدرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس کا نام ہے لیڈی ڈاکٹر سدرا بانو۔ بیٹا یہ تمہاری ماں کی قبر ہے۔ سدرا کو لگا جیسے ایک دھماکہ سا ہوا ہے اور اس کے چاروں جانب اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین زلزلے سے لرز رہی ہے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، وہ نیچے گر گئی اور اپنی باہیں ماں کی قبر پر پھیلا دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتی رہی اور پھر دادا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
صبر کرو سدرا بیٹی، آج تم اپنی زندگی کی بڑی حقیقت جان گئی، اسے اللہ کی رضا جان کر قبول کر لو، یہی حقیقت تمہیں زندگی کی بلندیوں کی طرف لے جائے گی۔ چلو تمہارے ابا کے پاس چلتے ہیں۔ دادا جی سدرا کو حکیم نور دین کے گھر لے آئے۔ وہ صحن میں درخت کے نیچے جڑی بوٹیاں صاف کر رہے تھے۔ انہوں نے حیرت اور خوشی سے سدرا کو دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس آئے۔ نور دین دیکھو، میں تمہاری بیٹی کو تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ دادا بولے، تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے اس کے محکمے کے افسروں سے مل کر اس کی تقرری اسی گاؤں کے ہسپتال میں کرا دی ہے۔ سدرا اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نور دین کی آنکھوں سے بھی خوشی بھرے آنسو بہنے لگے۔ اسے برسوں کی ریاضت اور صبر کا اجر مل گیا۔ برسوں کی جدائی رنگ لائی تھی، دکھوں کا موسم بیت گیا تھا اور خوشیوں کی کونپلیں پھوٹ رہی تھی۔ پڑوس والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ شہر سے نور دین کے گھر مہمان آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے لیے ناشتہ بھجوا دیا۔ نور دین نے دونوں کو میٹھی لسی پلائی، مکھن ساگ اور مکئی کی روٹی ان کے آگے رکھی، جو سدرا کو بہت لذیذ لگ رہی تھی۔ نور دین بولا، سدرا بیٹی، گاؤں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے، نہ گلیوں میں گندگی، نہ فضاؤں میں گاڑیوں کا دھواں، نہ آلودہ پانی، نہ باسی پھل سبزیاں۔ یہاں نلکے میں صاف تازہ اور ٹھنڈا پانی آتا ہے، کھانے کی ہر چیز تر و تازہ ہے، قدرتی ماحول کی ایک ایک خوبصورتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت آئی اور بولی، میری بہو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارے گاؤں کے ہسپتال میں کوئی لیڈی ڈاکٹر آتی ہی نہیں، بھولے سے آ جائے تو ٹکتی نہیں، واپس شہر چلی جاتی ہے۔ ہم کل صبح اپنی بہو کو شہر کے ہسپتال لے جائیں گے، دعا کریں اللہ اسے صحت دے۔ نور دین نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ چلی گئی تو سدرا بولی، دادا جی مجھے ابھی واپس جانا ہے۔ بیٹی اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہیں تو یہاں ایک دن رہنا ہے۔ دادا جی مجھے واپس آنے کے لیے جانا ہے، میں اپنا سامان اور میڈیکل باکس لینے جا رہی ہوں اور پھر آج ہی واپس آ جاؤں گی۔ اس عورت کی بہو میری پہلی مریضہ ہوگی۔ نور دین نے سدرا کو گلے لگایا۔ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی اس مقام تک ضرور پہنچے گی جسے دیکھ کر میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو سفر تو کوئی لمبا نہیں نور دین، ہم رات تک واپس آ جائیں گے۔ دادا کی آواز بھی خوشی سے بھر گئی۔ سدرا اور دادا دوپہر کو گھر واپس آ گئے تو سدرا کی امی ابو ہنسنے لگے۔ ابو بولے، میں نہ کہتا تھا صبح کا بولا شام کو واپس گھر آ جاتا ہے، اور میری بیٹی تو شام سے پہلے ہی واپس آ گئی ہے۔ امی کہنے لگی، میری بیٹی اب کبھی گاؤں نہیں جائے گی، کیونکہ سدرا آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں عزم، حوصلہ اور یقین کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ وہ بولی، میں واپس جانے کے لیے آئی ہوں۔ اب میں گاؤں کے کسی ماں کو شہر کے راستے میں دم نہیں توڑنے دوں گی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ مجھے وہاں کی ماؤں کو زندگی دینا ہے۔ شیری بیگم نے چونک کر سدرا کو دیکھا۔ اسے لگا سدرا اب پہلے جیسی نہیں ہے، وہ ایک نئے روپ میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس کی اپنی ماں مسکرا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کی پیشانی، اس کی رنگت، سب کچھ اس کے ماں پر تھے۔ لگتا تھا وہی آج زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئی ہے اور وہ اس سے اپنی بیٹی واپس مانگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں خوشی سے تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ شیری بیگم کی آواز بھر گئی، ہمیں تم پر ناز ہے بیٹی۔ احمد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ امی، شکریہ ابو۔ سدرا ان کے آگے جھک گئی اور دونوں